جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یقیناً جی آپ تمام لوگ خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے. آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذات کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے. الحمدللہ رب العالمین. شکر اللہ تعالیٰ کا. لیٹے ہوئے ہیں یہ نیچے لیٹے ہوئے ہیں اور کسی نے اوپر سے تصویر لی ہے. لیٹے ہوئے انسان کا اتنا پیٹ پھولا ہوا ہے اگر لیٹا ہوا فلیٹ, تو وہ جب کھڑا ہوگا یا جھکے گا تو اس کا کتنا پیٹ باہر ہوگا. یہ ایک میل ہے, مرد ہیں جن کا خواتین سے بھی زیادہ پیٹ باہر ہو گیا جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں. اس قدر باہر, مطلب کچھ عجیب سی ہے. یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ پیٹ میں شاید میں کچھ بھر رہا ہے کچھ. یار ہوا بھر رہی ہے یا باقی باڈی سے پیٹ میچ ہی نہیں کر رہا. سارے ٹیسٹ کروا لیے بھائی نے, سب ٹیسٹ. کون کون سے ٹیسٹ چھوڑا ہوگا, آپ تھک جائیں گے اتنے نام پڑھ کے. اتنے ٹیسٹ کروا لیے لیبورٹریز سے ہر طرح کے. یہ وہی کاشف بھائی ہیں, ڈاکٹر کاشف, جن کا ریسنٹلی آپ نے کیس شیئر کیا تھا, جن کی باڈی جل گئی تھی, شرٹ نہیں جلی تھی, جن کے گھر پہ کوئی بلب نہیں جل سکتا تھا ان کے واش روم میں اور گیلری میں. بیگم طلاق کی نوبت آ گئی تھی, بچے الگ پریشان تھے, کھانا نہیں بنا پا رہے تھے, آگ نہیں جلا پا رہے تھے گھر پہ. انہوں نے ہمیں شیئر کیا تھا واقعہ, ہم نے ان کی ویڈیو بنائی تھی. اسی دوران ہی, اسی درمیان ہی یہ مسئلہ اٹھ گیا. یہ سمجھ لیں جیسے انہوں نے ہمیں شیئر کیا, ہم اس کوشش میں بڑے پہل کی, جو بھی ہوا اسی دوران. حالانکہ پہلے آپ نے پیٹ دیکھا ہے ان کا, ہاں پہلی ویڈیو میں جلے ہوئے تھے. یہ معاملات نہیں تھے یار, یہ ہے مطلب اتنا پھول جانا پیٹ. سجاد یہ تو خود ڈاکٹر ہیں, تو یہ خود ڈائگنوز نہیں فیل کر پا رہے کہ سر سمجھ نہیں آ رہی نا. اپنے آپ میں کیا, میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ان پڑھ بھائی نہیں ہے. ہاں تو ایک تو ہوتا نا سمجھ نہیں آپ کو کہ کیا ہو رہا ہے. یہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ خود ڈاکٹر ہیں, اس کے باوجود اپنے تمام ٹیسٹ انہوں نے کروا لیے کہ شاید کوئی پاسبلٹی ہو. انسان ہے, اونچ نیچ ہو جائے. سر اگلی تصویر دیکھیں بھائی کی, کہ اگلے دن کی ہے, لیبورٹری کے باہر کھڑے ہیں. کہاں گیا وہ پیٹ؟ اپنے گھر میں پہنچتے ہیں, یار یہاں پیٹ آ جاتا ہے. یہ کیا لاجک ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں, خود کہہ رہے ہیں کہ میں اگلے دن لیبورٹری کے باہر کھڑا ہوں. جو تصویر دیکھ رہے ہیں آپ کاشف بھائی, وہ اگلے دن کی ہے. کہاں ہے پیٹ؟ سجاد یہ تو کچھ عجیب ہی, مطلب وہی تو کہہ رہا ہوں یہ بیماری ہے, یہ جسم میں کچھ ہے تو وہ تو مستقل رہتا ہے نا. جب تک یہ اسے مطلب وزن لوز کریں گے تو دیر میں ہوگا, یا کوئی دوا کھائیں گے تو ختم ہوگا. یہ کیسے دوسرے دن میں 24 گھنٹے میں چیز اتنی کیا اتنی گیس ہو سکتی ہے کسی کو؟ اس قدر گیس ہو سکتی ہے. گیس جسم میں ہوتی تو وہ پتہ چلتا ہے, جسم پیٹ دبانے سے سخت ہو جاتا ہے. اور رپورٹس میں آئی بھی تو صحیح نا. ہاں وہ آ جاتی ہے, ڈاکٹر خود بتا دیتے ہیں, بتا دیتے ہیں کہ جی ایسیڈیٹی ہے, کچھ ہے اس طرح کی. جسم میں چبھن ہوتی ہے. لیکن کیا اس طرح ہو جاتا ہے؟ یار اتنی شدت سے تو میرے خیال سے میں نے نہیں دیکھا. میں نے دیکھے موٹے لوگ ہوتے ہیں, لیکن ان کی باڈی پوری طرح سے موٹی ہوتی ہے. یہ صرف پیٹ کا پھول جانا اس طرح سے جیسے ہوا بھر دی ہو, یا گیس بھر گئی ہو, یا پھٹنے والا ہو پیٹ. ان کو اوبیسٹی نہیں ہے, کیونکہ ان کا جو جسم ہے وہ اوبیسٹی پہ نہیں ہے. ابھی آپ کے پاس ایک 300 کلو والا کیس آیا ہے, تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ معاف کرے, ہمارے لیے تو بڑی تعجب کی بات ہے کہ جی اینڈ جادو نکلا, تعویذات نکلے, وہ تمام علاج اپنے کروا کے تھک گئے, اور نکلا کیا رزلٹ؟ تعویذات نکلا. دکھائیں آپ کو تصویریں, نہیں دکھائیں تو دکھا دیں گے آپ کو. جی اب یہ بھائی ویسے ہی پریشان اپنے گھر کو لے کے, بچوں کو لے کے, لائٹ نہیں جل پا رہی, آگ نہیں جلا پا رہے گھر پہ. بیگم ان کی جو ایسی محبت کی شادی نہیں تھی حالانکہ, لیکن لوگ دیکھ کے مثالیں دیتے تھے, اور آج بات طلاق تک پہنچ گئی ہے. خود ڈاکٹر ہیں لیکن سمجھ سے بالا تر معاملات, لاکھوں روپے خرچ کر چکے ہیں اپنے علاجوں پہ. ابھی کسی سے پوچھا تو 3 لاکھ روپے یا 1 لاکھ روپے علاج اس طرح سے مانگ رہے تھے. ہم نے ابھی ویڈیو شیئر ہی کی ہے ان کی, اسی دوران یہ دوبارہ ہو گیا ان کے ساتھ, یا انہوں نے بھیجا ہے ہمیں, ابھی ہم بنا ہی رہے تھے کہ یہ معاملہ پھر ہو گیا. میں تو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یار یہ کیا ہے. مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا. جیسے ابھی ہم نے 300 کلو والی جو وہ کی ہے, وہ بھی ایک امپاسبل ہے کہ 2 مہینے میں 300 کلو, اور ان کے ساتھ بھی کیس ہونا, یعنی کہ اس کا مقصد یہ کہ
مالی نقصان کے ساتھ ساتھ لوگوں کی انٹینشن جسمانی نقصان پہنچانے بھی زیادہ ہے یار, کہ وہ تکلیف میں رہے, اٹھتے بیٹھتے بندہ تکلیف میں رہے. اللہ معاف کرے جی, سنا ہے کہ بڑا کچھ کیا جاتا ہے, لیکن جس طریقے سے کیا جاتا ہے نا, ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کرنے والے کروانے والے اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں. صحیح, ان کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں. میرے پاس, میں حیران ہوتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی اتنے معاملات لوگ اس میں انوالو ہیں. کچھ نا سمجھ ہیں جو بہک جاتے ہیں ذرا سی بات پہ, اور کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کا مسئلے کا حل ہوگا ہی ایسے. یہ ایک آپ کی سوچ بن گئی ہے. اس کو اگر آپ ویسے نہیں سمجھ رہے, کئی ویڈیوز ہم نے شیئر کی ہیں پہلے کہ کرنے والے کروانے والوں کا کیا انجام ہوا, کیا حال ہوا. یہ نہیں کرنا, اس کا خیال تک نہ آئے, اور پھر جیسا آپ کریں گے ویسا بھریں گے. ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اب یار میں نے دیکھا, مجھے یہاں تک کہہ رہے ہیں بیچارے کہ بھائی اگر میری جان جاتی ہے نا چلی جائے, لیکن میرے بچے محفوظ ہو. یار یہ ان کے الفاظ. یہ تو کاشف بھائی بہت کہتے ہیں بھائی اگر اس چیز کا حل میری جان کا جانا ہے تو بھلے میں تیار ہوں, میری جان لے لے, جو بھی ہے میرے بچوں اور میری گھر والوں کو جو ہے چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ شفا دے گا اتنی جلدی. ابھی ان کی عمر ہی کیا ہے, اور بچے تو بھی بہت چھوٹے ہیں, اور ان کو تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بہتر سے بہترین دعا مانگنی چاہیے. تہجد میں دعا مانگ رہے ہیں بچے, ان کے پاس بچوں سے بھی دعا کروائیں. اب ایسی بات نہ, بس وہ کیا کہیں کہ جو جس پر گزرتی ہے وہ بہتر جانتا ہے, لیکن پھر بھی یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے, یہ رستہ ہمارا نہیں ہے. فرماتے ہیں اگر دنیا چھوڑنی تھی تو بنائی کیوں. صحیح. اور ہم نے بس یہ ڈھونڈنا ہے کہ یار ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے, جانے انجانے. جن سے جان بوجھ کے ہوئی ہے ان سے تو معافی تلافی کر لینی چاہیے, اور انجانے میں جن سے ہوئی ہے ان کا طریقہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھے نہیں پتا میری انجانے میں کس کی دل آزاری ہو گئی میری ذات سے, لیکن میں یہ نیکی کا کام کر رہا ہوں, میں یہ کسی کو کھلا رہا ہوں, پلا رہا ہوں, سڑک پار کروا رہا ہوں, لفٹ دے رہا ہوں. اس کا ثواب آپ ان کو پہنچا دیں جن کا دل دکھا, جن کو تکلیف پہنچی میری ذات سے, اور بدلے میں مجھے معافی دلوا. فرماتے ہیں پھر کرم ہو جاتا ہے. اپنے اندر جھانکنا, اپنے آپ کو خود ٹھیک کرنا. اب آپ نے کوئی چھوڑا تو ہے نہیں, کہیں پورا سمجھ لیں لاکھوں روپے خرچ کر کے بڑے بڑے جو کہتے ہیں لوگوں کے پاس میں گیا ہوں علاج کے لیے, نہیں ہو سکا ٹھیک, تو اپنی تو پوری کوشش کر لی نا آپ نے, لیکن ان کو یہ امید ہے شاید ابھی نہیں ملا ان کو کوئی, ورنہ جو ملتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا نا, جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا سورہ مزمل کے عالم ملے تھے, انہوں نے بغیر پیسے کیا, سب کچھ کر دیا. ابھی ان کو جو جن کی انٹینشن ڈیمانڈ ہی پیسہ ہے, تو وہ کیسے ان کو صحیح کریں گے. نہیں تو کیا ان کو بھی نہیں ملے تھے جو 30 سال سے علاج کروا رہے تھے, 10 سال سے کروا رہے تھے, 7 سال سے کروا رہے تھے, ان کو بھی نہیں ملے تھے. سجاد ابھی سلسلہ جاری ہے نا. میں عرض کروں, ملنا نہ ملنا کرتے رب ہے, چاہے ایک دن میں کر دیں, چاہے 40 سال میں کر دیں. ایسے بھی کیسز ہیں 40 سال سے علاج چل رہا ہے ان کا, جی 40 سال سے زندگی گزر رہی تو پوری ہیں. ابھی بھی وہاں بھائی ہو کے آئے ہیں, بلوایا ہے کہ دیکھو 40 سال سے علاج ہو رہا ہے ان کا. اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ پاک محفوظ رکھے. کرتے رب ہیں, شفا وہ دیتے ہیں, ذریعہ جس کو چاہے بنا دیں. پھر ربی فرماتے ہیں کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ, تم مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں تمہارے ساتھ ویسا معاملہ کروں. ہم جاتے ہیں جی, میں فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا نا میں ٹھیک ہو جاؤں گا, حالانکہ سب کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں, یہ بڑے اچھے ہیں, قریب ہیں, پاس میں ہیں, خود آ جائیں گے. نہیں, مجھے وہاں کی دوائی لگتی ہے, صحیح ہے, میں وہاں جاؤں گا میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اور ایسا ہو بھی جاتا ہے, سارا تجربہ بھی یہی ہے بھائی, ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ جی بچپن سے ہم وہیں جا رہے ہیں وہیں, تو اور آپ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. اسی طرح کاشف بھائی کو یہ لگتا ہے کہ یہ بات ہم سے شیئر کریں گے, ہمارے پیاروں تک بات پہنچے گی, ہمارے دیکھنے والوں تک بات پہنچے گی, جن کی دعاؤں سے, نظر کرم سے, نظر عنایت سے وہ مسائل حل ہو گئے جس پر ہم خود حیران. میں سچی بات آپ سے کہہ رہا ہوں, میں خود حیران ہوں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے, کس طرح ہو رہا ہے. لوگ پہلے اپنی تکلیفوں کی ویڈیو بھیجتے ہیں, پھر کچھ ہی دنوں بعد اپنے ٹھیک ہونے کی ویڈیو بھیج دیتے ہیں, مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں, شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں, دوسرے شہر سے آ رہے ہوتے ہیں تھینک یو کہنے کے لیے. یار یہ ہم بھی حیران ہیں یہ سب کیسے ہو رہا ہے. اور اگر ہم کچھ کر سکتے تو اپنی ذات کے لیے نہ کر لیتے کچھ, جب ہم اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے کسی کے لیے کیا کریں گے یار. یہ تو طے ہے کہ جی ہم نے تو کچھ نہیں کیا, صحیح نہ کبھی کہا ہے, لیکن ہاں اس میں کوئی شک نہیں
کہ ہمارے دیکھنے والوں میں یار، اگر میں صرف اپنے ویورز کی بات کروں شراز بھائی، صرف پاکستان میں نہیں، صرف مسلمانوں میں ہی نہیں، دنیا میں ہر مذہب کے لوگوں میں یار ایسے ایسے ریفرنس سے وہ دعائیں کرتے ہیں نا، کسی کی تکلیف محسوس کر کے، دکھ محسوس کر کے نا، خلوص کے ساتھ وہ بیچارے دعائیں کرتے ہیں، اور جب اللہ پاک دیکھتے ہیں کہ اتنے لوگ مل کے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں تو پھر کرم ہوگا. اور پھر جن کی نظر عنایت سے کرم سے سب سلسلے ہیں، یہ سب سمجھنے معاملات چل رہے ہیں، اور وہ کبھی نہ مانتے ہیں نہ کبھی اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا، وہ یہ فرماتے ہیں اللہ پاک کرتے ہیں، پتہ نہیں چلنے دیتے، سامنے نہیں آنے دیتے. اور اس کی ایک مجھے جو خوبصورتی لگتی ہے نا اس بات کی، وہ یہ کہ نہ دینے کو کچھ ہے نہ لینے کی ضرورت ہے. کہ جتنے زیادہ تر کیسز آپ سے شیئر ہوتے ہیں، ملنا تو دور، ان سے فون پہ بات نہیں ہوتی. صحیح بات ہے. میں کہتا ہوں 99% ایسی ہے. جن کے گھروں پہ ہم چلے گئے وہ الگ بات ہے، باقی جو کیسز آپ سے شیئر ہوتے ہیں نا، ان سے ملاقات تو دور کی بات ہے، فون پر بات نہیں ہوتی یار. صحیح. الحمدللہ رب العالمین. اب یہی کاشف بھائی، بچے چھوٹے ہیں، بچوں کا کیا قصور ہے؟ اگر والدین سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، جانے میں انجانے میں، کسی توڑ کے چکر میں ہوتا ہے نا، آپ توڑ کر دو، آپ الٹا کر دو. انہوں نے نہیں کیا، کسی نے علاج کی غرض سے کر دیا ہو، کوئی علاج کرنے آئے ہوں، وہ الٹا کرنے کے چکر میں آپ کو پتہ نہیں پس جاتے ہیں آپ. وہ جس آپ کہتے ہیں نا، کیا گن کے ساتھ گیہوں پس جاتا ہے، گیہوں کے ساتھ گن بھی پس جاتا ہے. گیہوں کے ساتھ گند بھی پس جاتا ہے، گیہوں کے ساتھ گند بھی پس جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. تو لگتا ہے ایسے جیسے جی کہ انجانے میں کچھ ہو گیا ہے ان سے، نہیں تو کسی علاج کرنے والے بھائی سے. لیکن بات یہ ہے ان بچوں کی کیا غلطی ہے. تو فرماتے ہیں کہ جو رب آپ کا ہے نا، وہ رب آپ کے بچوں کا بھی ہے. صحیح. مسئلہ وہاں ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ہی نے سب کرنا ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ نہیں، اللہ پاک تو ہے. بے شک. جب اللہ پاک ہمارے، اللہ پاک ان کے بھی ہیں. ہم ان سے اتنی محبت نہیں رکھتے جتنے وہ رکھتے ہیں. تو اللہ پاک ان کے لیے ذریعہ بنائیں گے، یا آپ کو یا آپ کی وائف کو، کسی بڑے کو، اسی طرح سے بھی. تو بس آپ جو ہے نا ایزی رہو، ایسا جملہ، ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، آئندہ کبھی نہیں کہنی، کسی نے بھی نہیں کہنی ہے. بلکہ اور زندگی دیکھیں، نعمت ہے ایک ہی دفعہ ملی ہے، جتنی مانگنی ہے اللہ سے مانگے، زندہ رہتے ہوئے مانگے. اور پتہ ہے جو دنیا سے چلا جائے گا، سجاد فرمایا گیا ہے کہ مرنے والوں کو پہلی حسرت جو ہوگی وہ یہ ہوگی کاش میں دوبارہ زندہ ہو جاؤں. تو آپ دیکھیں، ہمیں کئی دوسرے ممالک میں بھی، دوسرے مذاہب میں بھی ہمارا شو دیکھا جاتا ہے. تو ہمارے اسلام میں نا کہتے ہیں کہ خودکشی جو ہے نا وہ حرام ہے، سوسائڈ حرام ہے، نہیں کرنی. حرام سے مراد یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، بہت گناہ. اس پر اگر آپ سوچیں، سائیں فرماتے ہیں کہ دنیا چھوڑنی نہیں ہے. دنیا چھوڑنی تھی تو بنائی کیوں؟ ہمیں بھیجا گیا ہے، رب نے بھیجا ہے. تو جب بھیجا ہے، انہوں نے اپنی مرضی سے بھیجا، وہی اپنی مرضی سے بلائیں گے سب کو، کوئی نہیں بچے گا. لیکن ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنی کسی بات پر جان دے دیں. جان سے بڑھ کے کچھ نہیں. ہر بندے کو اپنی پریشانی سب سے زیادہ لگتی ہے. یاد ہے ابھی ہم ایک دن میں ہی 2 دفعہ شوٹ پہ گئے تھے، جہاں پہ آگ لگنے کی جگہ ایک اور معاملات تھے جنات کے. جس جگہ میں موجود تھا، تو جہاں میں دیکھا کہ وہ آگ جہاں لگ رہی تھی وہ ہمیں بہت بڑی لگ رہی تھی. لیکن جب ہم آگے بڑھے تو مجھے وہ تکلیفات جو ان کو گزر رہی تھی وہ مجھے چھوٹی لگی، کیونکہ وہ اس سے زیادہ معاملات تھے، ان کا بھائی موجود نہیں تھا. تو آپ اپنے آپ کو یہ مت سمجھے کہ آپ زیادہ پریشان ہیں، آپ سے لوگ زیادہ پریشان ہیں. آپ اللہ، اور یہ پریشانی جو ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، یہ نیکیوں میں بدل جاتی ہے. میں کسی اور کی کیا بات، آپ نے اگر صرف ایس ایس ڈیز میں کیسز دیکھے ہوں، میں نے تو ایسے دیکھے کہ ہم تو شکرانے کی نفل سے اٹھے نہ، کبھی مسلح سے نہ اٹھیں. جتنے کیسز ہمارے سامنے آئے دیکھے. پھر یار جن کو ہم مانتے ہیں نا، جن کا ہم نام لیتے ہیں، ان پہ جو تکالیف، جو آزمائشیں آئیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے. یہاں تک فرماتے ہیں ہم حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی آزمائش نہیں برداشت کر سکتے. ٹھیک ہے نا، کہاں پہنچا دیا ہم نے، نہیں کر سکتے. اسی طرح یہ ہستیاں ہیں، چلیں وہ آزمائش والے ہیں، ہم تو گنہگار لوگ ہیں، ہم آزمائش والے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی کبھی یہ جملہ نہیں کہنا. اپ اینڈ ڈاؤن حصہ ہے زندگی کا، اور ہر تکلیف کے بعد راحت ہے، ہر غم کے بعد خوشی ہے. اور یقین رکھیں کہ جب وہ بچے اللہ نے آپ کو نوازے ہیں نا، دیے ہیں، پھر وہ ان کا کارساز بھی ہے. پھر وہ کہاں سے کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں،
ہم کچھ واقعات گزرے ہیں، لگ پتہ جاتا ہے انسان کو، وہ آسان نہیں ہوتا جس پر گزرتی ہے وہی بہتر جانتا ہے. میں اسی لیے بار بار جملہ کہتا ہوں کہ میں نہیں سمجھ سکتا آپ پر کیا گزر رہی ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے مجھ پر کیا گزر رہی ہے، لیکن تھوڑا سا ایک انسان خلوص سے محسوس کر لیتا ہے. اور یقیناً جی دیکھنے والوں تک بات پہنچ گئی ہے. اب تو اتنے پیارے لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ یار، آپ اور مضبوط ہو کے ان چیزوں کا مقابلہ کریں یار. مطلب ان کی تصویر اگر آپ دیکھیں، میں اگر محسوس کروں تو ایک بالکل ایج ہوتا ہے نا جہاں آپ کا ایک بلون بن جاتا ہے کہ بس آپ سوراخ کریں تو پھٹ جائے. اب اس تکلیف کا اندازہ دیکھ کر تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے جس پر گزر رہی ہے اس پر کیا ہوتا ہے. یار ہمارے جسم میں ہلکا سا کوئی مسئلہ ہو جائے، چھوٹی موٹی جو ہوئی تھی، کیسا ہوا؟ میں تو ہل نہیں سکتا تھا یار. بتائیں. ٹھیک ہے، بڑے اس کے بعد میں نے کتنے ایکسٹریم ڈیسیجن لیے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے. بتائیں کتنے ایکسٹریم ڈیسیجن لیے میں نے کہ زندہ رہنا پہلے ضروری ہے، باقی معاملات. آپ دیکھ لیں کیسے کیسے گزرتے ہیں کن کن چیزوں سے. تو ہم ہلکا سا کچھ ہو جائے نہیں برداشت کر پاتے، سوچیں کیا گزر رہی ہوگی. تو بات پہنچ گئی ہے جی. بات یہ ہے کہ انہیں ایسا لگتا ہے آپ تک بات پہنچے گی، ٹھیک ہو جائے گی. کرنا رب نے ہے، وہ بندے کے گمان کے ساتھ ہے، اور وہ جس کو چاہے ذریعہ بنا دے. یہاں تک کہ جس نے آج تک کوشش کی ان کے کام کے لیے وہ ذریعہ بن جائے، کوئی بن جائے، بس ان کا مقصد جو ہے نا وہ آپ تک پہنچ گیا. فی الحال دیجیے اجازت، زندگی میں انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام علیکم.